بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی مخصوص دعا قبول ہونے پر فرشتے کی بشارت سے پیدا ہوئے تھے۔ پیدائش کے پہلے ہی اللہ نے ان کا نام خود یحییٰ رکھ دیا تھا اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ اس وقت تک اس نام کا کوئی دوسرا آدمی پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو بچپن ہی سے صحیح رائے قائم کرنے، صحیح قوت فیصلہ اور دین کے معاملات میں تفقہ سے نوازا تھا۔ وہ بہت زیادہ نرم دل تھے، بہت ہی نیک اور پرہیزگار، والدین کے فرمانبردار اور حقوق ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو نبوت اور سرداری دونوں سے نوازا تھا۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم لوگوں کو بھی عمل کی تلقین کرتا رہوں، اور وہ 5 باتیں اس طرح سے ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پرستش یعنی عبادت نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے سرمایہ سے خریدا، لیکن غلام کا رویہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کماتا ہے وہ اپنے مالک کے بجائے دوسرے کو دے دیتا ہے، تو مالک اس کے عمل کو کیسے برداشت کرے گا؟ لہٰذا خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تم کو روزی دیتا ہے، تو تم صرف اسی کا حکم مانو، اسی کے آگے سر جھکاؤ اور اسی سے سب کچھ مانگو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ خوب دل لگا کر یکسو ہو کر نماز ادا کرو۔ جب تک نماز میں تم دوسری طرف سے دھیان نہیں ہٹاؤ گے، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری طرف برابر رضا اور رحمت کا ساتھ توجہ نہ دے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو۔ روزے دار کی مثال مجمع میں بیٹھے ہوئے اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس مشک کی تھیلی موجود ہو، اپنے علاوہ دوسروں کو بھی اپنے خوشبو سے وہ مست کرتا رہے۔ روزہ دار کے خالی پیٹ سے نکلنے والی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو کی طرح ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ اپنے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ نکالا کرو، کیونکہ یہ مال کی پاکی اور اس کا نجات کا ذریعہ ہے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے کے لیے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا ایک محفوظ قلعہ میں محفوظ ہو جانا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا۔ وہ جنگلوں میں تنہا بسیرا کرتے، درختوں کے پتے اور ٹڈیاں کھاتے۔ وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ تب انہوں نے دریائے اردن کے قرب و جوار میں اللہ کے دین اسلام کی منادی شروع کر دی۔ لوقا اور مرقس کے انجیل کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو گناہوں سے توبہ کراتے تھے اور توبہ کرنے والوں کو بیپٹائز دیتے تھے، یعنی توبہ کے بعد غسل کراتے تھے تاکہ روح اور جسم دونوں پاک ہو جائیں۔ مملکت یہود میں سب لوگ ان سے بیپٹائز لیتے تھے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت ان کی نبوت کو تسلیم کر چکی تھی۔ وہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتے اور چمڑے کا پٹکا کمر سے باندھے رکھتے، اور ان کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی پتے اور شہد تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق بھی فرماتے رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جس ریاست میں دعوت الہی اور نبوت کا کام انجام دے رہے تھے، اس کا یہودی حاکم ہیرو اینٹیپاس تھا، لیکن وہ مکمل طور سے رومی یعنی یونانی تہذیب میں غرق ہو گیا تھا۔ اس نے برے کام، شراب و کباب، بے حیائی،
زناکاری کو عام کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی فلپ کی بیوی ہیروڈایاس کو اپنے گھر میں داشتہ کے طور پر محبوبہ بنا کے رکھ لیا تھا۔ یہ بہت ہی حسین و جمیل لیکن فاحشہ فطرت کی عورت تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس فاسقانہ حرکت کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس عورت نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو بھی حاکم کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس حرکت کے لیے بھی اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، اسے جرم مان کر ان کو جیل میں ڈال دیا۔ آخر کار اسی فاحشہ کی بیٹی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کی فرمائش حاکم سے کر دی اور اپنی فرمائش پر اٹل رہی۔ اس بدبخت نے اس کی خوشی کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرا دیا اور ان کا سر تھال میں سجا کر اس فاحشہ کو پیش کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے علی اعلان اپنی دعوت حق کی اشاعت شروع کر دی۔ بخاری کی حدیث کے مطابق معراج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں سے ہوئی اور سلام و کلام ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انتقال ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے ہوا تھا۔ مسند روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقتل بیت المقدس نہیں بلکہ دمشق تھا۔ تو آج کا بیان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔